السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبدالستار آج ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور وہ موضوع ہے اریکٹائل ڈسفنکشن یعنی مردانہ کمزوری۔ پاکستانی مرد خود کو خاصا مضبوط سمجھتے ہیں، لیکن ہر شہر قصبے کی دیواریں اس کی مضبوطی کا احوال چیخ چیخ کر بتا رہی ہوتی ہیں۔ وظیفہ زوجیت، فعل جماع یا انٹر کورس کا پرفارم نہ کر سکنا نامردی یا مردانہ کمزوری کہلاتی ہے۔ مردانہ کمزوری کا سامنا ہر ملک کے افراد کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی خطرناک بیماری تو نہیں، لیکن اگر اس کا سامنا زیادہ وقت تک کرنا پڑے تو نفسیاتی مسائل لاحق ہو سکتے ہیں اور ازدواجی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ مردانہ کمزوری کا سامنا کرنے والے افراد کے لیے کچھ دیر کے بعد جنسی سرگرمیوں کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کمزوری کا سامنا زیادہ تر 40 سال سے زائد عمر کے افراد کو کرنا پڑتا ہے، تاہم آج کل کے نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد اس کا شکار نظر آتی ہے، جس میں نوجوانوں کی اوائل عمری کی غلطیاں وجہ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ دل کی بیماریاں، ہائپر ٹینشن، شوگر، اعصابی مسائل، موٹاپا اور جنسی اضطراب کے شکار افراد ہیں۔ WHO کے مطابق ہر سال دنیا میں 15% مردوں کو اس کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایک ریسرچ کے مطابق 1995 میں 50 ملین افراد مردانہ کمزوری کا شکار تھے اور 2025 میں ان کی تعداد 320 ملین تک پہنچ جائے گی۔ مردانہ کمزوری سے بچنے کے لیے متوازن غذا کا استعمال کریں، بھرپور اور پرلطف نیند لیں، سٹریس، ذہنی دباؤ، ٹینشن، ڈپریشن سے بچیں، موٹاپے سے بچیں، سگریٹ نوشی سے بچیں، شراب سے بچیں، اسٹیرائڈ اور ٹائمنگ والی گولیوں کے استعمال سے بچیں۔ اب چلتے ہیں علاج کی جانب۔ علاج: ایگنس کاسٹس، کونیم، ایسڈ فاس، ٹافی، ڈامیانا، نیوفرلیٹم، کلاڈیم، لائکوپوڈیم، ناکس، سلیکس نائگرا حسب علامات دی جا سکتی ہیں۔ اس مرض میں ادویات بہت زیادہ کارگر ہیں اور انسان کو رجوع اللہ بھی کرنا چاہیے تاکہ جلد صحت یابی کی طرف چلا جائے اور مریض کو صحت یابی جلد مل جائے، تاکہ مریض ٹھیک ہو اور اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزارے۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ تھینک یو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و شکریہ۔